اسکردو گلگت جو ہے ایک ہب ہے، وہاں ایکوامورین، ٹورملین، ٹوپاس، اپاٹائٹ اور 1000 ڈفرنٹ کرسٹلز ملتے ہیں۔ کے پی کے میں پیراڈاؤٹ کی ایک مائن ہے، وہاں سے ڈائمنڈ بھی نکلتے ہیں، اس کو بھی ڈائمیٹرائٹ گارنٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک کرسٹل ہے ایکوامورین۔ ایکوامورین بیسٹ کوالٹی پاکستان کی ہے، دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، تو لہٰذا اگر اس کا کلر، لسٹر، پالش خوبصورت ہو تو قیمت بیش بہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ثاقب سید ایک نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ اس وقت ہم ایک ایسی نمائش میں موجود ہے جہاں پہ نایاب اور قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ مختلف سٹالز ہیں، قیمتی پتھر ہیں، نایاب پتھر ہیں۔ ہر پتھر کی اپنی ایک پہچان ہے، ایک قیمت ہے، اور اس پتھروں کو اگر دیکھا جائے تو اس کے مختلف اقسام ہیں۔ پاکستان میں بھی کافی اس پتھروں کے اقسام پائے جاتے ہیں۔ ہمارے جو پاکستانی پتھر ہے وہ یہاں سے درآمد بھی کیے جاتے ہیں، برآمد بھی کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بڑے قیمتی پتھر ہیں۔ سٹال میں موجود ہیں، یہاں پہ ملک بھر سے جو یہاں پہ کاروباری شخصیات ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اپنے پتھروں کی نمائش کر رہے ہیں۔ اس وقت پہ ہم مختلف سٹالز میں موجود ہیں، یہاں کے کاروباری حضرات سے بات کریں گے، سوالات کریں گے۔ یہ پاکستان کے پتھر کون سے مشہور پتھر ہیں جس کی مانگ پوری دنیا میں ہے، اس کے علاوہ پتھروں کی پہچان کیسے کی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کیونکہ یہاں پہ ان کے سٹال مختلف لگے ہوئے ہیں، تو انہی سے بات کریں گے کہ ان پتھروں کی کیا پہچان ہے اور کیا اس میں معاملات ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے سر؟ آپ سے کھڑے ہو جائیں گے سر۔ سر یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ سے آپ کا سٹال لگا ہوا ہے، یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو آج کل جو پتھروں کا کاروبار ہے اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کاروبار کہاں دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں اللہ نے بہت مالا مال رکھا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا اس آپ کی ولاگ کے سامنے روبرو کہ الیگزینڈرائٹ نے بھی یہاں پاکستان میں زمرد کے مائنوں میں کام کیا، ان کے آرمی نے، اور اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک سٹون نکلتے ہیں ایمرلڈ۔ اور اسکردو گلگت جو ہے ایک ہب ہے، وہاں ایکوامورین، ٹورملین، ٹوپاس، اپاٹائٹ اور 1000 ڈفرنٹ کرسٹلز ملتے ہیں، اور ریئر سٹون بہت ملتے ہیں، جس طرح ٹرپ لائٹ ہے، ویری نائٹ ہے، مائکرو لائٹ ہے، اور 1000 ڈفرنٹ اور کرسٹل آ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے کے پی کے میں، محمد ایجنسی میں، ورسک سائٹ پہ ریئر سٹون آتے ہیں، بسنا سائٹ، پیراسائٹ، یہ بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اور امریکہ میں اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ اور شیگر ویلی میں جو میں اسکردو کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے لاتعداد ایکوامورین جو نایاب ہے۔ کے پی کے میں پیراڈاؤٹ کی ایک مائن ہے، وہاں سے ڈائمنڈ بھی نکلتے ہیں، اس کو بھی ڈائمیٹرائٹ گارنٹ کہتے ہیں۔ اور کلاسیکل سٹون ہے، پر کیرٹ $1000 کے حساب سے بکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 5 کیرٹ کی پیس ہو، وہ $5000 $2000 پر کیرٹ امریکہ میں بک جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لفٹ نہیں کراتی، نہ گورنمنٹ کی سپورٹ ہے۔ اگر یہ سپورٹ مل جائے تو آنے والے ہماری جتنی بھی جنریشن ہے، نوجوان ہیں، ان کو فائدہ ملے گا، اور ہم ایک ہی امبریلے کے نیچے آ جائیں گے۔ سندھ، بلوچستان کے، پی کے، پنجاب کے جتنے بھی بچے ہیں، میں تو یہ کہوں گا اپنے گورنمنٹ سے کہ ایک انسٹیٹیوٹ، ایک ادارہ ہر ایک صوبے میں، ہر ایک شہر میں ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے فائدہ حاصل کر سکے۔ اور آپ کی بہت بہت نوازش کہ آپ نے ہم سے پوچھ سر لیا۔ آپ سے مزید بھی بات کریں گے، اگر اجازت ہو تو میں اندر کی طرف آ جاؤں، کیونکہ پتھروں کی قیمتوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نقلی اور اصلی پتھروں کی بھی بات کریں گے کہ پتھر جو ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں 1000 قسم کے جو پتھر ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ عام انسان جو ہے اس کو مشکل ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سر یہ بتائیں کہ اس میں سے سب سے قیمتی پتھر کون سا ہے؟ اس میں اکثر جو گورے ہمیں آ جاتے ہیں باہر ممالکوں کے لوگ، وہ رف سٹون پسند کرتے ہیں۔ رف مطلب ہے کہ ان پالش، ان کٹ پسند کی جاتی ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے کٹنگ کرتے ہیں۔ اور اسپیسیمن ملتے ہیں جو مدرہ کے ساتھ کرسٹل کڑے ہوتے ہیں، اس کی قیمت بیش بہا ہوتی ہے۔ جتنی کلر، لسٹر، پالش اس کی ہوگی، اس کی قیمت بھی زیادہ بڑھے گی۔ فیک سٹون میں آپ کو ایک چھوٹی سی کولیا دوں گا، کیونکہ اس کی ویٹ نہیں ہوتی،
اور مطلب ہے کہ باقاعدہ نظر آ جاتی ہے کہ یہ فیک ہے. اور یہ جو ریئر سٹون ہے اس کی ویٹ بھی ہوتی ہے. وہ آپ لائٹ سے بھی چیک کرتے ہیں, ابھی آپ ہمیں ڈیمو دے سکتے ہیں؟ لائٹ سے بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہ آج کل یہ سفائر آ رہے ہیں کلر لیس. سفائر مین نیلم سفید ہوتے ہیں مگر وہ اس کو ہیٹ کرتے ہیں. ہیٹ کرنے کے بعد اس میں سلائسز آ جاتی ہے. نیچرل جو ہوتی ہے اس میں کلوڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کلوڈی کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نیچرل ہے اور یہ جو ہے نا ٹریٹڈ ہے. ٹھیک ٹھیک. باہر ممالکوں میں ٹریٹڈ پسند نہیں کی جاتی, نیچرل. تو یہاں تو سبھی ریئل سٹون ہے, یہاں کوئی فیک سٹون نہیں ہے اور نہ ہم چھوڑتے ہیں. کیونکہ ہم مطلب ہے کہ میرے والد صاحب ہماری فیملی کی یہ بزنس ہے, اور خود میرے جو ٹیچرز ہیں وہ امریکن ہے, جرمنی پیپل ہے, ان سے میں نے سیکھا ہے اور والد صاحب سے سیکھا ہے. تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں کے پاس پتھر پڑے ہوئے ہیں, اب اس کی کیا مالیت ہوگی, اندازتاً بتا دیں آپ ذرا, ہمارے جو ویورز ہیں وہ سنیں کیا مالیت ہوگی پتھروں کے. اگر ہمیں ایک دو پتھر دکھا دیں کہ کیا کیا مالیت ہوگی. بیش بہا. دوسری بات یہ ہے کہ کیٹیگری کلاس ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہ کرسٹل ہے ایکوامورین. ایکوامورین بیسٹ کوالٹی پاکستان کی ہے, دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. تو لہٰذا اگر اس کا کلر, لسٹر, پالش خوبصورت ہو تو قیمت بیش بہا ہے. ریسنٹلی ایک سٹون بکا ہے, اور ایک کسٹمر نے لیا ہے 5 ملین میں اس نے بیچ دیا. شگر سے نکلا تھا ایکوامورین. ویب سائٹ پر بھی ہے, یوٹیوب پر بھی ہے باقاعدہ. میں آپ کو پکچر سینڈ کر سکتا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے پیراڈاؤٹ مطلب ہے کہ 1 گرام میں 5 کیرٹ ہے. 10 کیرٹ پلس 10 کیرٹ تائی لینڈ میں $200, $300, $500 پر کیرٹ سیل ہو جاتی ہے. ٹورملن نکلتی ہے بڑی زبردست, بائی کلر میں, بلیو کلر میں ڈیکولائٹ, پریبا کلر میں آ جاتی ہے, اور مطلب ہے کہ ٹوپاس آ جاتی ہے, پرپل ٹوپاس آ جاتی ہے, اور پھر ہمارے KPK میں پنک ٹوپاس دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. ویری رچ, ویری ریئر, ویری ریئر. مگر پھر میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو بالکل اس حوالے سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پتھروں کا ایک بہت بڑا سمندر ہے, کاروبار ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی تاریخ ہے, اور تاریخ کے علاوہ دیکھا جائے تو ہمارے اس سے پہلے ہمیں بھی یاد ہے کہ ہمارے باہر کے جو ملکوں کے مہمان تھے, پاکستان پشاور کے سخوانی آتے تھے پتھر خریدنے کے لیے. سر یہ بتائیں کہ اب یہ آپ کے پاس, مجھے پتا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, آپ کے آباء و اجداد کا ایکسپیرینس ہے, ہمارے نوجوان نسل کی جو سوچ ہے وہ اس طرف نہیں ہے. کیا بتائیں گے, حکومت کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ ہمارے نوجوان نسل جو کاروبار کرنا چاہتی ہے, خواہش مند ہے, لیکن سوچتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دیں؟ سر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ نہ تو انسٹیٹیوٹ ہے. جتنے بھی سٹونز کے نام ہیں یہ انگریزوں کے نام پہ ہیں. جس طرح کنزیٹ ہے یہ بھی ایک انگریز گورے کا نام ہے, ایکوامورین یہ بھی انگریز کا نام ہے, پیراڈاؤٹ یہ بھی انگریز کا نام ہے. ہمارے سٹون ہے, اور یہ پیراڈاؤٹ جو یہ سٹون ہے, ذرا کیمرہ آپ یہاں لائے, یہ پیراڈاؤٹ باقاعدہ انڈیا جایا کرتا تھا, افغانستان ٹو انڈیا, پھر میڈ ان انڈیا پہ سیل ہوا کرتا تھا. تو یہ بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم ایک پش مل جائے, اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹی میں باقاعدہ ایک پیریڈ, ایک لیب, ایک یونٹ وہ لگ جائے, باقاعدہ اس کی کلاسیں ہو, کٹنگ پالش کی تھیوری حساب سے. اور مطلب ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ ٹیکس فری ہو جائے. جب تک اس پہ ٹیکس ہوگا جس طرح امریکہ ہے. بالکل, آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ بھائی جان موجود تھے. کیا نالج تھی ان کے پاس پتھروں کے حوالے سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پتھر ایک دنیا رکھتی ہے, ایک سمندر ہے, ایک تاریخ ہے اس کے اندر. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ موجود ہم نے مختلف جو یہاں پہ کاروباری شخصیات ہیں ان سے بات کی. ان کا حکومت سے ایک ہی گلہ ہے کہ کم سے کم جو یہ پتھر کے کاروبار کرتے ہیں ان کو زیادہ توجہ دی جائے. ان کے اوپر جو ہے ان کے آفیسز کھولے جائیں, اسکولوں میں اس پہ بچوں کو تعلیم دی جائے, تاکہ فیوچر میں جو ہمارے پاس جو معدنیات ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ وہ ہم درآمد کیا جائیں, تاکہ آسانی پیدا ہو. تو اس وقت پہ ہم ایک اسلام آباد میں ایک
نجی ہوٹل میں موجود ہیں. آج آخری نمائش کا دن ہے اور انشاءاللہ اس پہ مزید ہم گفتگو بھی کریں گے اور اس پہ جو ہے لوگوں کو پتھروں کے حوالے سے آگاہ بھی کریں گے. شکریہ.